السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اکثر ڈائبیٹک لوگ یعنی شوگر کے مرض میں مبتلا لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کون سے موسمی پھل کھائیں اور کون سے موسمی پھل جو ہیں وہ نہ کھائیں۔ تو اس ضمن میں آپ کو میں آج ایک مختصر سی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں کہ ڈائبیٹک لوگوں کو کون سے پھل جو ہیں وہ کھانے چاہیے، کون سے پھل سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پھلوں میں موجود شوگر کو ہم فرکٹوز کہتے ہیں۔ یہ شوگر عام چینی یعنی جس کو ہم شوگر کہتے ہیں اس سے قدر کم خطرناک ہوتی ہے۔ عام چینی میں جو شوگر ہوتی ہے اس کو سکروز کہا جاتا ہے اور یہ باڈی کے لیے زیادہ خطرناک ہے، جبکہ پھلوں میں موجود شوگر کو فرکٹوز کہا جاتا ہے اور یہ قدر کم خطرناک ہے۔ اور ان قدرتی پھلوں میں پھر شوگر کے علاوہ، فرکٹوز کے علاوہ وٹامنز اور منرلز بھی ہوتے ہیں، فائبرز بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ فرکٹوز یعنی پھلوں میں پائی جانے والی شوگر قدر کم خطرناک ہوتی ہے۔ اب کون سے پھل کھانے چاہیے، کون سے پھل نہیں کھانے چاہیے، تو اس ضمن میں آپ یہ یاد رکھیں کہ پھلوں کو ڈائبیٹک لوگوں کے لیے ماہرین نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ 3 کیٹیگریز۔ نمبر 1 وہ پھل جس سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ان میں فرکٹوز انتہائی زیادہ ہوتی ہے اور یہ پھل نہ ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2 وہ پھل جن میں فرکٹوز قدر کم مقدار میں ہوتا ہے اور یہ پھل کم مقدار میں لیے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ پھل جن میں فرکٹوز انتہائی کم مقدار میں ہوتا ہے اور یہ پھل زیادہ مقدار میں لیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلے آتے ہیں نمبر 1 وہ پھل جن میں فرکٹوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور ڈائبیٹک لوگوں کو چاہیے کہ ان پھلوں سے اجتناب کریں، یا پھر چونکہ انسان ہے دل چاہتا ہے اگر شوگر کنٹرول میں ہے، رینڈم بلڈ شوگر 180 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے، یا فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے وہ 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہے، تو پھر یہ کیٹیگری 1 کے پھل بہت معمولی مقدار میں ذائقے کے لیے تھوڑے سے ایک وقت لیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری میں جن میں فرکٹوز بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان پھلوں کو بہتر یہ ہے اجتناب کریں ڈائبیٹک لوگ، یا اجتناب نہیں کر سکتے تو اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، اور شوگر کنٹرول میں آنے کے بعد ان پھلوں کو بہت کم مقدار میں کھایا جا سکتا ہے۔ ان پھلوں میں کون کون سے پھل شامل ہیں؟ آم، انجیر، اسی طریقے سے کھجور اور انگور۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ فرکٹوز موجود ہے اور یہ ایک دم پھر ہماری باڈی گلوکوز کو جو ہے وہ ہائی کر دیتا ہے، باڈی شوگر کو ہائی کر دیتا ہے، اور اس طرح پھر مریض کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر باڈی شوگر یا باڈی گلوکوز کنٹرول میں ہے، فاسٹنگ یا رینڈم، تو پھر تھوڑی مقدار میں یہ وقتی طور پر اس کی بہت تھوڑی مقدار کھائی جا سکتی ہے۔ دوسرے پھل وہ ہیں جن میں فرکٹوز پہلے والے پھلوں سے قدر کم ہوتا ہے، لہٰذا ان کا محدود استعمال ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ ان میں کون کون سے پھل آتے ہیں؟ سیب ہے، یا ناشپاتی ہے، یا آلو بخارا ہے، مالٹے وغیرہ ہیں، کینو، سنگترے، یہ چیز ہو گئی، اور اسی طریقے سے آڑو ہے، کیلے ہیں۔ ان میں فرکٹوز پہلے والا گروپ جو میں نے آپ کو بتایا، مطلب آم سے یا کھجور سے یا انگور سے یا مثال کے طور پر انجیر سے، ان سے کم ہوتی ہے فرکٹوز ان میں۔
تو لہٰذا یہ محدود مقدار میں ایک نارمل سائز کا آڑو بھی کھا سکتا ہے ڈائبیٹک آدمی، ایک نارمل سائز کا جو ہے سیب بھی کھا سکتا ہے، ایک عدد کیلا کھا سکتا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے، یا ایک چھوٹی مقدار میں مالٹا یا آدھا کینو یہ لے سکتا ہے۔ تو اس سے ایک دم گلوکوز بہت زیادہ نہیں بڑھے گی، لیکن شرط یہاں بھی یہی ہے کہ اپنی گلوکوز کو مینٹین رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، تو پھر یہ پھل تھوڑے بہت اجازت ہے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جن میں فرکٹوز انتہائی کم ہوتی ہے، اور یہ فرکٹوز جو کم ہوتی ہے تو پھر یہ پھل قدرے ذرا زیادہ مقدار میں لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں کیا آتا ہے؟ کیوی کا پھل، بیریز، بیر وغیرہ ہو گئے، اسٹرابیریز ہو گئیں، بلو بیریز ہو گئیں، تو یہ چیز بہرحال صحیح طور پر لی جا سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اس ضمن میں یہ ہے کہ ان کیٹیگریز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے مطابق موسمی پھلوں کا استعمال رکھیں، لیکن بنیادی شرط وہی ہے کہ اپنی بلڈ کی گلوکوز لیول جو ہے وہ اس کو بالکل نارمل مقدار میں کنٹرول میں رکھیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے یا تو اورل ہائپوگلائسیمک لکھی ہوگی اس کا استعمال جاری رکھیں، یا انسولین کی ڈوز لکھی ہوگی وہ اتنے ہی یونٹ لگائیں جتنے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، پیدل چلیں، اور اپنا کھانا پینا جو ہے وہ کم سے کم میٹھا ہو تو اس کو استعمال کریں۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ پیور میٹھا کھانے سے بہتر ہے، یعنی چینی ملے سکروز والی گلوکوز سے بہتر ہے، چینی سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا استعمال کر لیں؟ پھل استعمال کریں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔